میرے برادر مکرم ہیں حافظ محمد عثمان شاکر صاحب، ان سے میں نے پہلے معذرتاً چونکہ بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں تو ان کے خطاب سے قبل میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا۔ عظیم مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق طور صاحب سیاسی سماجی مذہبی شخصیت ہیں اور اللہ کی رحمت سے تحصیل تاندلے والا نہیں، ملک بھر میں خدمت خلق کے لیے اللہ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے۔ درخواست کرتا ہوں محترم جناب قاری محمد رفیق طور صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے بھائی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے واسطے ہیں اور ہر قسم دی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پر ہو۔ سب تو پہلے تے میرے بھائی تھوڑے کول پہنچ کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ خالص اللہ دی رضا دی خاطر جمع ہونا اللہ دے گھر دے اندر، اور اس بات دے مقصد لی جمع ہونا کہ اللہ دا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور فرمان ساری زندگیاں دی اندر نافذ ہو جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ اس جذبے دی خاطر مسجد دے اندر بیٹھے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جدوں بھی اللہ دے گھراں دے اندروں کسے گھر دے اندر کچھ لوگ جمع ہو جاندے ہیں اور اللہ تعالیٰ دی یاد دی خاطر جمع ہوندے ہیں، اللہ تعالیٰ دے رحمت دے فرشتے نازل ہوندے ہیں اور اس مجلس نو اللہ دے رحمت دے فرشتے گھیر لیندے ہیں، اور اس مجلس دے آن والے جڑے فرشتے ہیں جدو اپنے رب کل جاندے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاندہ بھی ہوندہ ہے کہ ایک کتھو آ رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھدا ہے فرشتیاں کو لو کہ تسی کتھو آئے ہو، تے فرشتے کہندے ہیں کہ اللہ فلانی مجلس تیرے بندیاں دی ہو رہی سی، اس جلسے تو سن کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو گواہ بنا کے کہندا ہے کہ تسی گواہ بن جاؤ، اس مجلس دے جتنے لوگ ہے سی سارے نے گناہ معاف فرما دیتے۔ اتھے بتایا جاندہ ہے کہ اللہ فلانا بندہ اس مجلس اس مقصد لی نہیں آیا سی بلکہ وہ تک کسی ہور کام واسطے آ گیا سی، وہ کوئی مجلس سنن واسطے نہیں آیا سی کہ جلسہ میں سن کے چلا جاواں، وہ تک کوئی ہور کام آ کے بہ گیا سی۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے کہ وہ جڑا بندہ اوویں آ کے بیٹھا ہویا سی اللہ نے انہوں بھی معاف فرما چھڑیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی اس نعمت دا احساس پیدا کرنا چاہیے ہے۔ دوسری بات یاد رکھ لو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائیاں ہیں، ساری مخلوقات دے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مخلوق نو کوئی مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے تو سب تو پہلے اے حضرت انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 قسمہ اٹھا کے فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان نو جس طرح اعلیٰ اشرف اور بلند پیدا فرمایا ہے، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان دے اوپر اتنی کہ نعمتاں کیتیاں ہیں، اتنی نعمتاں کیتیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگو سارے دے سارے مل جاؤ، صرف اللہ دی نعمتاں نو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ اے جڑا دور گزردہ پیا ہے، اس دور دے اندر ہر چیز نو اعداد و شمار دے اندر لایا جاندہ ہے، حتیٰ کہ یہ بھی ناپیا گیا ہے کہ اے آواز کس سپیڈ نال میری تھوڑے تک پہنچ دی پئی ہے، ان دی کنی رفتار ہے۔ اے جدو اسی بلب دا بٹن نپنے آئیں، یہ روشنی کتنی دیر تک پہنچ دی ہے، یہ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ دے اندر پہنچ دی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ سفر کر دی ہے روشنی، یہ بھی ناپیا گیا ہے۔ یہ ہوا دا اگر وزن کیتا جاوے تو کتنا وزن ہو سکتا ہے، اس میں بھی ناپیا جا رہا ہے، ہر چیز دے اعداد و شمار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ دی آیت قیامت تک برقرار ہے
کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے لوگو اگر اللہ تعالیٰ دی نعمتاں نو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تے شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی میرے اور تھوڑے تے نعمتاں کیتیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت دا صرف اور صرف ایک چیز اس سے بدلے چ منگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتاں کیتیاں ہیں انہاں نعمتاں دے بدلے اللہ تعالیٰ نے میرے اور تھوڑے کو ایک چیز دا مطالبہ کیتا ہے، اور او اے فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اے لوگو یاد رکھ لو کہ میری اس ساریاں نعمتاں دے بدلے اگر شکر کردے رہو گے، شکر بجا لاندے رہو گے، تے یقیناً اے پکی بات ہے میں اپنی نعمتاں نو زیادہ کر دیواں گا، اپنی نعمتاں نو زیادہ کر دیواں گا اگر شکر کردے رہو گے۔ اور یاد رکھ لو کہ نعمتاں صرف اے نہیں ہیں کہ کسی نو روپیہ مل گیا، کسی نو پیسہ مل گیا، کسی نو گھر مل گیا، کسی نو گڈی مل گئی۔ اے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے وے، اللہ تعالیٰ سانو کوئی دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرما دے وے، اللہ سانو نیک بندیاں دے راستے تے چلا دے وے۔ اللہ تعالیٰ نے جدو آدم علیہ السلام نو زمین تے نازل فرمایا سی، ادو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سی وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ تھوڑے تے نعمتاں پوریاں کیتیاں جاویں۔ اور جدو دین اسلام پورا ہویا ادو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے فرمایا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کہ آج دے دن تھوڑا دین مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس دین دی نعمت نو پورا کر چھوڑیا۔ تے اللہ تعالیٰ دی نعمتیں دے اندر بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے گھر دے اندر آون دی توفیق عطا فرماوے۔ جڑا انسان نماز نہیں نہ پڑھدا، مسجد چ نہیں آندا، وہ سمجھدا ہے کہ شاید میں پیچھے ہٹیا ہویا، شاید ہے کہ میں پیچھے نہیں جاندا پا، میری کمی کوتاہی ہے۔ اس نو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں اللہ نے مینوں اپنے گھر تو نہیں کڈیا ہویا ہے، کہیں اللہ نے مینوں اپنی نعمت تو نہیں محروم کیتا ہویا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی سب تو بڑی نعمتاں دے اندر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ اور اس تو علاوہ اللہ تعالیٰ دیاں، میرے بھائی تھوڑی دیر توجہ ہو جائے، اس تو علاوہ اللہ تعالیٰ دی اتنیاں نعمتاں ہیں کہ اسی اس نعمتاں نو شمار نہیں کر سکنے ہیں، گن نہیں سکنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی نعمتاں کتنیاں ہیں۔ مطالبے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ان سوال یہ پیدا ہوندہ ہے میرے بھائی کہ جس رب نے مینوں اور تھانوں بڑی عظیم مخلوق پیدا فرمایا، جس رب نے بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں ہیں، جس رب نے اس نعمتاں دے بدلے شکر دا مطالبہ کیتا ہے، وہ شکر کرنا کیویں ہے، اس شکر دا طریقہ کی ہے، انداز کی ہے، کیویں اپنانا چاہیدہ ہے۔ اے مختصر جے 2-3 گلاں اور کر کے اجازت چاہواں گا، صرف اس دے اندر کہ اس پوری محفل دے اندر ایک تھوڑا جا قطرہ شامل ہو جاوے کہ اللہ ساڑی اصلاح فرما دے وے۔ اس اللہ تعالیٰ نے جڑی سانو نعمت عطا فرمائی، چاہے وہ دین دی نعمت عطا فرمائی، چاہے دنیا دی نعمت عطا فرمائی، پہلا طریقہ شکر کرن دا اے ہے کہ دل دے اندر احساس بٹھایا جائے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہاسو، جو کچھ تو دیتا ہے اے تیرا محض احسان ہے۔ دل دے اندر احساس موجود ہوئے کہ اللہ تمہیں نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اے محض تیرا احسان ہے۔ اے اللہ تمہیں دیکھن واسطے اکھاں عطا فرمائیاں ہیں، کوئی سفارش نہیں کیتی آئی، کوئی جا کے کسی نو کوئی اور چیز نہیں دیتی آئی، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت دے نال اکھاں عطا فرمائیاں، بولن واسطے زبان عطا فرمائی، پکڑن واسطے ہاتھ عطا فرمائے، چلن واسطے پیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ہزارہ نعمتاں
اللہ نے بغیر مطالبے تو، بغیر کسی سفارش کو، بغیر کسی تمنا تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیاں ہیں. اے محض اللہ دا احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. ایک واقعے کی طرف تھوڑا جا جلدی نال اشارہ کر دینے ہیں. قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص دے آخر ایک واقعہ بیان فرمایا. ایک شخص سی جس دا نام قارون سی. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. کہ قارون اتنا وڈا سی، اتنی وڈی اندے کول یا اتنا بڑا اندے کول خزانہ سی کہ جس دیاں چابیاں اٹھانا ایک بہت بڑی جماعت واسطے بھاری سی. بڑے سارے لوگ ہوئے سی جڑی ان دی چابیاں اٹھان دے آن. ان خزانے کتنے بڑے آن، وہ پتہ نہیں کتنے آن. انہوں لوگاں نے کیا کہ تینوں اللہ نے دیتا ہے، اللہ دا احسان من کہ اللہ تینوں دیتا ہے. ان دا جواب اے سی کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. لوگو یہ تا میرا ہنر دا تے میرے ہاتھ دا کمال ہے کہ میں اتنا کچھ جمع کر لیا ہے. اج اسی بھی تھوڑا جا وڈا کوئی کام کر لویے نے آنے ویکھے میں کی کر لئی، ویکھے میں کر لیں، کوئی اور کر سکتا بھی بلا میں کر لے آئی. اے میرا بڑا کمال ہے، میں بڑا طریقے جاننا ہوں. اسی بھی آج کل بڑا کہنے آئے ویکھ میں کوئی نہیں بنا سکتا ابھی تو میں بنا کے بہ گیا ہوں. اس قارون نے کیا کہ انما اوتیت علی علم عندی، اے میرے علم دا کمال ہے، میں نے اتنا کچھ جمع کر لیا. نتیجہ کی ہویا فخسفنا به وبدارہ الارض. اللہ نے اس قارون نو انہیں خزانیاں سمیت نو زمین دے اندر دھنسا دیتا، ڈبو دیتا، دھنس گیا زمین دے اندر. صرف اللہ دی نعمت دا شکر نہیں کیتا. اے پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جس اللہ نے اتنا سانو بڑا بنایا ہے، بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں ہیں، اللہ نے مسلمان پیدا فرمایا ہے، ایک شکر دا مطالبہ کیتا ہے. اور شکر کرندہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان تو شکوہ نہ ہوئے، اس زبان تو رب دا شکر ادا ہوئے. مطلب کی ہے آج کل بازار وگ جا بھی ہے، کسی کو پوچھ لویے کہ یار تیرے گھر دے حالات کی ہو جائے جانتے پہ نہیں، کاروبار کی ہو جائی. ایک کہنے لے بڑے مل جان گے یار بڑے برے حالات ہیں، ڈوب گئے ہیں، مر گئے ہیں، آؤ بھی نہیں ہوندہ پیا، فلانا بھی ڈوب گیا، فلاں بھی ضائع ہو گیا، ہائے ہائے ہائے. ایک کہنے لے ہزاروں مل جان گے، لیکن ایک کہنے لے بہت تھوڑے ملن گے کہ جدو پوچھا جائے کہ بھائی کی ہو جائے حالات ہیں تے جواب ملے کہ اللہ دا شکر ہے، اللہ نے جس حال دے اندر رکھیا ہے اللہ دا شکر ہے. زبان تو شکوہ نہیں ادا ہونا چاہیے دا. گھران دے اندر شکوے تو شکوے پوچھا جاوے بیویاں کو لو، دوسریاں کو لو، مرداں کو لو، سارے دے سارے ایک کہندے ہائے مر گئے، ہائے مر گئے. ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے جلدی گزار دینا ہاں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو ملن واسطے مکے دے اندر گئے. یہ روایت یا واقعہ بھی اللہ دے نبی نے بیان کیتا ہے اور امام بخاری نے روایت کیتا ہے. گھر دے دروازے دے اندر دستخط دیتی، اگے گھر پتہ چلیا کہ اسماعیل السلام تا گھر ہے نہیں ہے. بیوی کل پوچھا گھر دے حالات کس طرح دے ہیں؟ فرمایا کہ بڑے بہت برے جے حالات ہیں، کدے کھانا ڈھیندا ہے کدے نہیں ڈھیندا ہے، بڑی مشکلیں گزارا کر دے پہ آئیں. ابراہیم علیہ السلام واپس جان دین کہن دین میرا اسماعیل آوے تو انہوں سلام کہہ دینا اور کہہ دینا دروازے دی چوکھٹ اچھی نہیں، اس نو بدل دیو. اسماعیل السلام واپس آئے، پوچھا گھر کوئی مہمان آیا سی؟ بیوی نے کہا ہاں ایک بزرگ جائے آیا ہاں. کہ فرمایا کوئی پیغام دے گئے ہیں؟ ہاں سلام کہہ کے گئے ہیں اور آن دینے دروازے دی چوکھٹ اچھی نہیں، اس نو بدل دو. فرمایا کو میرے والد ابراہیم سی اور میں نے 10 کے گہن کہ بیوی اچھی نہیں، اس نو بدل دے. دوبارہ اس قبیلے اندر شادی ہو گئی. کچھ عرصے دو بعد دوبارہ ابراہیم السلام دا جانا ہویا، دوبارہ پھر مکالمہ ہویا. اتفاقاً دوبارہ بھی اسماعیل السلام موجود نہیں ہیں، پھر بھی موجود نہیں ہیں. یہ واقعہ سنے ہوئے گا، صرف اشارہ کر رہے ہیں. دوبارہ پھر پوچھا گھر دے حالات کی ہیں؟ بیوی نے کہا اللہ دا شکر ہے، فلانا بھی چنگا ہے، فلاں بھی اچھا ہے، فلاں بھی اچھا ہے. جاندے ہوئے سلام کر گئے اور فرمایا اسماعیل علیہ السلام آوے تو میرا سلام کہہ دینا. کچھ دیر بعد کچھ دنوں بعد واپس آئے. اسماعیل علیہ السلام پوچھا گھر دے حالات کی ہیں؟ کوئی آیا گیا؟ فرمایا ہاں بزرگ آئے ہاں، سلام کہہ گئے ہاں اور نصیحت کر گئے ہاں دروازے دی چوکھٹ بڑی اچھی نو سنبھال کے رکھنا. فرمایا وہ میرے والد سی، اے نصیحت کر کے گئے ہاں کہ اس بیوی نو سنبھال کے رکھنا ہے، بیوی بہت اچھی ہے.
یاد رکھ لو میرے بھائی، اس زبان تو شکوہ نہیں ہونا چاہیے، جتنا برا وقت آ جاوے اے کہہ دے الحمدللہ علی کل حال، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ دا شکر ہے، میں اللہ دی تقدیر تے راضی ہاں، اللہ نے جو میرے واسطے رکھیا ہے اے اللہ میں اس تے راضی ہاں، تیری قضا تے اے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ تیری اس قضا تے میں راضی ہونا تیرے کل منگنا ہاں کہ میں اس سے راضی ہو جاواں۔ ایک چھوٹی جی حدیث طرف اشارہ ہو کہ تیسری گل نو پورا کر دے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں نو ایک دفعہ خطاب فرمایا اور فرمایا عورتوں صدقہ کیتا کرو بہت زیادہ، جہنم دے اندر سب تو زیادہ میں تھانوں ویکھیا ہے، تھانوں ویکھیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اللہ دے نبی اسی کیوں آئے جہنم میں سارا ہے، بندے کیوں نہیں ساڑھے سڑ دے، اسی کیوں زیادہ سڑنیاں رانا ہے؟ فرمایا کہ تسی ناشکری کر دیا اور اپنے خامد دی ناشکری کر دی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے فرمایا لو احسنت الى احداہن الدہر ثم رات منک شیئا قالت واللہ ما رأیت منک خیرا قط۔ ساڑھے استاد اندر ترجمہ کر دے ہوندے سی کہ ساری زندگی اچھا کر دے رہو، کسے موڑ تے جا کے کوئی تکلیف آ جاوے تے زبان تو بیچاری کہہ دین دی ہے کہ جدو دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی کوئی نہیں، وہ سارے احسانات تے پانی پھر جاندہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوسرا طریقہ ہے کہ زبان تو رب دا شکر ادا کیتا جاوے، اس دے واسطے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے، اور کسے تیمی شکوہ نہ ہوئے۔ تیسری گل کر کے بات پوری کر دے مانگا کہ جس رب نے اتنا بڑا بنایا ہے، جس رب نے دین واسطے مینوں اور تھانوں اتھے بٹھا دیتا ہے، جس رب نے ساری نعمتاں عطا فرمائیاں ہیں، اس رب نے اے فرمایا کہ میرا شکر بجا لاؤ۔ تے تیسرا طریقہ ہے کہ پہلے نمبر تے دل تو، دوسرے نمبر زبان تو، اور پھر تیسرے نمبر ہے عمل تو۔ عمل نال شکر کیتا جاوے، اور عمل نال کیویں شکر کرنا ہے کہ جس نعمت نو اللہ نے جس کام واسطے دیتا ہے اس نو اسے وچ لگانا، اے اس دا شکر ہے۔ جدوں اللہ دی نعمت نو اللہ دی نافرمانی تے لگایا جائے گا تے ناشکری ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے اکھاں دی نعمت عطا فرمائی ہے تے اس نو اللہ دی نافرمانی چ نہ لگایا جائے۔ اگر اللہ نے کوئی طاقت عطا فرمائی ہے، ہاتھاں دی طاقت عطا فرمائی ہے تے نافرمانی چ نہ لگایا جائے۔ اگر اللہ نے کوئی مال و دولت دی نعمت عطا فرمائی ہے تے اللہ دی نافرمانی چ نہ لگائی جائے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت فرماندے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں ہیں کہ آپ دے پاؤں دے اندر ورم آ جاندے، اندروں سینے تو آواز اس طرح نکلدی رون دی جس طرح ہنڈیا دی ابلن دی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دی کہ اللہ دے نبی تھوڑے ذمے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تسی اتنی لمبی عبادت کیوں کر دے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، اور جس رب نے مینوں اے مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے میں اس دا شکر کیوں نہ کراں، اس دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں؟ تے میرے بھائی ساری گل دا خلاصہ یہ ہے کہ رب دے شکر گزار بنیے، اور اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تھانوں اتنی نعمتاں عطا فرمائیاں ہیں کہ جتنا بھی کوئی گیا گزرا انسان ہوئے گا وہ کتنے لکھاں کروڑاں انسان تو بھی وہ بہتر ہوئے گا، چاہے جتنا گیا گزرا ہوئے گا۔ اور اللہ دا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اِذْ تَأَذَّنَ اے اس سے تو نکلے ہیں جنہوں اسی اذان آکھنے آئے، اعلان کرنا، کہ تھوڑا رب اعلان کر کے بڑے تاکید دے سیغے دے نال فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کردے رہو گے تے لازمی یقیناً پکی گل ہے میں اپنی نعمتاں نو بڑھا دیواں گا۔ میرے بھائی اس مجلس دے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تھانوں دین دی محبت عطا فرمائی ہے، اس محبت تے بھی اسی رب دا شکر ادا کرنے ہیں، اور اسے شکر نو ہور بڑھاندے ہوئے ہیں اللہ کو یہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ ساڑھے کو زیادہ نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے
ہر طرح دے ساڑے اعمال تو قبول فرمائے جنہاں لوگوں نے اس مجلس دا اہتمام کیتا ہے، خاص طور پہ محترم قاری صاحب یا جو باقی جتنے بھی سارے احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ساری دی کوشاں قبول فرماوے. جزاکم اللہ احسن الجزا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.